حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ اللہ رب العالمین نے کہا، اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تو قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت حاصل کریں۔ علامہ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور ماہ رمضان کی سبھی دعائیں قبول ہونے کی امید ہیں، اور رمضان میں ہر دن کے اختتام پر یعنی افطاری کے وقت دعا کرنا مشروع ہے، یعنی شریعت سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن بیہقی کی روایت میں ہے کہ ثلاثۃ دعوات لا ترد، کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی ہیں، یعنی وہ قبول ہی کی جاتی ہیں۔ دعوت الوالد، باپ کی دعا بچے کے حق میں، اپنے بیٹے کے حق میں، تو باپ کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، یعنی ان تینوں دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ باپ کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اور مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت، کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ اذان ہوئی، اس کے بعد دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں۔ اس لیے اذان اور اقامت کے درمیان خصوصی طور پر دعا کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر مومن کی دعا افطاری کے وقت ضرور قبول ہوتی ہے، یا تو دعا میں یا تو دنیا میں قبول کی جاتی ہے، یا پھر آخرت کے لیے اس دعا کو ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ اپنے لیے یہ دعا کرتے رہتے تھے عبداللہ بن عمر کہ یا واسع المغفرہ اغفر لی، کہ اے بے پناہ مغفرت کرنے والے مجھے بخش دے۔ اسی طرح یہ دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح افطاری کے وقت دعا کی قبولیت کے اسباب بڑھ جاتے ہیں، مگر روزے دار کی دعا سارا دن ہی قبول کی جاتی ہے، روزے دار کی دعا سارا دن ہی قبول کی جاتی ہے۔ اور اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے کہ 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی ہے، ایک روزے دار کی دعا ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ روزے دار کو چاہیے کہ سارا دن دعا و آخرت کی بھلائی مانگتا رہے، کیونکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کے لیے سارا دن دعا ہی کرنا مستحب ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ چاہے دن ہو چاہے رات ہو، اور اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے، چاہے دن ہو چاہے رات ہو۔ اس لیے ہر شخص کو دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان میں سے جو بہترین بات ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین، اور زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔